اور کوئی دنیا کا مسلک حضرت حسین علیہ السلام کے واقعہ کربلا کو بغاوت نہیں کہہ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا نے غلطی نہیں کی تھی، ان کو خطا پر کہنا یہ خطا ہے۔ کربلا کا ایک سبق خواتین کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی استقامت ہے۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کردار ایک عصمت شیار ماحول اور تقدس مآب معاشرت کی تشکیل کا سبب اور ذریعہ ہے۔ کہتا جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ کو سنانا ہے کہ ایک مجمع ہے بہت بڑا، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائے، کہ میں مجمع کو ہٹاتا ہوا جاتا ایسے مصافحہ کرتا، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طارق جمیل کو میرا سلام کہنا، اور کہنا ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراسی بنا لیا۔ حافظ زابی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن میری آقا کے شہزادے حسین نواسے رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سنت کی جمیع کتب، حدیث کی، شرح حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، تصوف کی، تفسیر کی، ائمہ تفسیر کی سینکڑوں کتب اٹھا کے دیکھ لیں، آج کی نہیں، میں 1200 سال کی تاریخ علم کی بات کر رہا ہوں، آپ ان کتابوں کو پڑھیے۔ ہمارے ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ تصوف و معرفت اور ائمہ فقہ اور ائمہ تاریخ اہل سنت کے سارے جب اہل بیت اطہار کے ائمہ کا ذکر کرتے تو ان کے نام کے ساتھ اکثر اوقات علیہ السلام لکھا کرتے۔ ہم سب کی کتابیں بڑی پڑی ہیں اس ٹائٹل کے ساتھ، تو گویا جو شخص اہل السنت والجماعت ہونے کا کلیم کرتا، دعویٰ کرتا ہے یا خیال رکھتا ہے، اسے تو اہل بیت اطہار اور ائمہ اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کے لقب پر اعتراض ہونا نہیں چاہیے کہ 1200 سال کی تاریخ علم، ہزارہ کتب ہماری علیہ السلام کے لفظ کے ساتھ بری پڑی ہیں۔ جس کتاب کو اٹھائیں آپ کو ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام ملے گا۔ یہ کوئی اس 15ویں صدی میں میں نے ایجاد نہیں کیا، اس پر کبھی اہل علم کے ہاں اختلاف نہ تھا، یہ 1500 سال کے بعد اب اس دور میں جا کے اختلاف شروع ہوا، اور یہ اختلاف خارجیت کا اثر ہے۔